سنو ذرا، امام اعظم فرماتے میری عمر 16 سال، کیا فرماتے میری عمر 16 سال. جب میں گیا مکے میں کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے، میرے ساتھ میرے والد حضرت ثابت تھے. فرماتے ہیں کہ میں وہاں جب چل رہا تھا، میرا سفر تھا، تو اچانک بیت اللہ کے سامنے سے ایک بزرگ سفید ریش ان کی داڑھی وہ سامنے سے آتے ہیں. تو حضرت امام اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت ثابت سے کہا ابا جی بتائیے تو ذرا یہ کون ہے جن کے لیے لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا ہے، جن کی اتنی تعظیم اور تکریم لوگ بجا لا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. تو امام اعظم فرماتے ہیں مجھ سے میرے والد نے کہا بیٹے یہ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ ابن حارث ہے. کہتے ہیں میں نے کہا ابا یہ یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ حضرت امام اعظم کے والد نے امام اعظم سے فرمایا بیٹے یہ یہاں پر نبی کی حدیث پاک پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں. تو امام اعظم کہتے ہیں میں نے بھی اپنے والد سے اجازت لی کہ ابا میں اس درس میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور امام اعظم کے والد نے اجازت دے دی بیٹے تم شامل ہو سکتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. امام اعظم فرماتے ہیں جب میں اس درس میں شامل ہوا تو حضرت عبداللہ ابن حارث نے حدیث پاک سنانا شروع کر دی. بولو محبت سے سبحان اللہ. حدیث پاک سنانا شروع کر دی. وہ حدیث پاک کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن حارث کہتے ہیں میں نے براہ راست اپنے نبی سے سنا. کس سے سنا؟ زور سے بولو ذرا. اپنے نبی سے سنا. میں نے براہ راست اپنے نبی سے سنا، یہ سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھتا ہے، جو شریعت کا علم سیکھتا ہے، جو شریعت مطہرہ کا دین سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد جو ہے اس کے پرچار میں لگ جاتا ہے، مصطفیٰ کے دین کا علم اپنے کاندھوں پہ اٹھاتا ہے اور اس کو آگے پہنچاتا ہے. امام اعظم کہتے ہیں عبداللہ ابن حارث نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کی دنیا کی جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں اور دین کی جتنی ضرورتیں ہیں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے. بے شک بے شک. اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے من حیث لا یحتسب، جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ خیال کبھی مت لانا کہ میرا بچہ بن جائے گا تو کہاں کھائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. جس کو وہ اپنے دین کا عالم بناتا ہے، جس کو دین کا علمدار بناتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے. میرے بھائیو اس لیے اللہ تعالیٰ کو اگر دنیا میں کوئی پسندیدہ ہے تو وہ لوگ پسندیدہ ہیں جو دین پڑھتے ہیں اور دین کو آگے پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ. بتاؤ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل بات یہ درست ہے، اس کو آپ سمجھیے. میں بھی اسی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو، کیونکہ آج جو ہے نا لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں دین سے، لوگ جو ہے نا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں دین سے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ذرا. اس سے پہلے ایک مرتبہ پورا مجمع ذرا درود پاک پڑھ کے سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد الکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لوگ دور ہو رہے ہیں علماء کرام سے، لیکن ایک حدیث پاک سنا دوں آپ کو. آپ سوچ رہے ہیں سید صاحب حدیث پاک سنا رہے ہیں، یہ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے مطلب کہ چٹکلے سننے کا، تو مجھے دو ادھر چار ادھر کی بھی آتی ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ نے اتنی محنت سے یہ پنڈال سجایا، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام کیا، مفتیان کرام نے محنت کی، تو میں چاہتا ہوں آپ کو تھوڑی سی دیر میں حدیث پاک سنا کر کے چلا جاؤں. بولو یار محبت سے سبحان اللہ. آؤ ذرا تمہیں بتاتا ہوں حدیث پاک واقعی آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء ابتلاہم اللہ تعالی بثلاثۃ بلیجات. ہمارے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا جب لوگ عالموں سے بھاگیں گے، جب لوگ مفتیان کرام سے بھاگیں گے، جب لوگ عالموں سے بھاگیں گے، باعمل علماء سے بھاگیں گے، تو پھر ان کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا میری بات کو دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا، آگے لوگوں کو بتا دینا. اللہ اکبر کبیرہ. جو لوگ علماء سے بھاگیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. آقا فرماتے ہیں الاول بثلاثۃ بلیجات، اللہ تعالیٰ ان کو 3 عذابوں میں گرفتار کر دے گا. کتنے عذابوں میں؟ زور سے بولو ذرا. 3 عذابوں میں گرفتار ہو جائیں گے. پہلا عذاب کون سا ہے؟ الاول یرفع البرکۃ من اموالہم، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں سے برکت اٹھا لے گا.
ان کے مال میں سے، رزق میں سے، دسترخوان میں سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ اب آپ پوچھیں گے صحیح صاحب کیسے؟ تو آپ ذرا دیکھیے، آج تقریباً 20 سال پہلے چلے جائیے، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے، ان سے پوچھئے کہ پہلے زمانے میں ایک انسان گھر میں کماتا تھا، 10 لوگ ہوتے تھے، سب کے سب کھاتے تھے، لیکن خیرات میں کمی نہیں آتی تھی، رزق میں کمی نہیں آتی تھی، سب کھاتے تھے، لیکن اگر 10 افراد اگر گھر 10 ممبر گھر کے اندر ہیں، سب کے سب کما رہے ہیں، آج جو ہے رزق میں بے برکتی ہے، آج مال میں بے برکتی ہے، آج دسترخوان میں بے برکتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ آج اس لیے بے برکتی ہے کہ علماء سے بھاگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی سے برکت کو اٹھا لیا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے تو ان علماء کرام کے قدموں میں آنا پڑے گا یار، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سیکنڈ، دوسرا عذاب کون سا آئے گا اس امت پہ؟ جلدی جلدی بتا رہا ہوں۔ والثانی صلت اللہ علیہم سلطانا جائرا، آقا فرماتے ہیں جب یہ امت علماء سے بھاگے گی، اللہ اکبر کبیرہ، مدرسے میں تم آ کر کے دیکھو گے نہیں یار ہمیں تو غیبت کرنے سے فرصت نہیں ہے، چغل خوری، غیبت، بد زبانی، گالی گلوچ، فحش کلامی، پھر ہم مدرسے میں آ کر کے کیا دیکھیں گے کہ مدرسے میں کیسی محنت چل رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ امت علماء سے دور ہوئی تو دوسرا عذاب اس امت پہ کیا آئے گا؟ غیب کا نبی نے 1500 سال پہلے فرما دیا ہے، وہ نبی جن سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جو قیامت تک ہونے والے ہر واقعے کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی نظر آ رہی ہے۔ اور ہمارے امام بریلی کے تاجدار نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اسی غیب کا نبی نے فرمایا جب لوگ علماء سے، مفتیان کرام سے بھاگیں گے دوسرا عذاب اس امت پر یہ آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالم حکام کو مسلط کر دے گا، ظالم حکام مسلط کر دیے جائیں گے۔ ذرا بتاؤ آج تم دینی جلسہ کرتے ہو تو بغیر پرمیشن کے نہیں کر سکتے ہو، پہلے کر لیا کرتے تھے، تو علماء سے بھاگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملات کو پیچیدہ کر دیا ہے۔ اگر اپنے معاملات کو آسان بنانا چاہتے ہو تو علماء کی بارگاہ میں آنا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات کو آسان فرما دے گا، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تمام معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ علماء ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، ان سے محبت کرو، محبت۔ تیسرا عذاب کون سا آئے گا اس امت پہ ذرا بتانا چاہتا ہوں، 2-4 باتیں مجھے اور بھی بتانی ہیں۔ والثالث یخرجون من الدنیا بلا ایمان، تیسرا عذاب اس پہ یہ آئے گا، توجہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جب علماء سے بھاگیں گے لوگ، جب قرہ دین کے علمدار لوگوں سے بھاگیں گے لوگ، تیسرا عذاب اس امت پہ یہ آئے گا کہ لوگ دنیا سے جو ہے کفر کی حالت میں مر کر جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات کے؟ کفر کی حالت میں مر کے جائیں گے، بے ایمان ہو کر مر کے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے میرے بھائیو، اب ذرا اندازہ لگاؤ، علماء سے بھاگنے کے نتیجے میں اللہ نے رزلٹ یہ دیا کہ رزق سے برکت کو اٹھا لیا گیا ہے، تمہارے اوپر ظالم حکام مسلط کر دیے گئے ہیں، اور اللہ اکبر کبیرہ، ایمان پر خاتمہ بھی نہ ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ اگر رزق میں برکت چاہتے ہو اور اپنے معاملات کو آسان بنانا چاہتے ہو اور اس کے علاوہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو علماء کرام کی مدرسے میں زیارت کر اور ان سے محبت کر، ان کا ہاتھ چوم، اللہ تبارک و تعالی تیرے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا، نازل فرمائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ اللہ اکبر، یہ علماء کرام کا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ بیٹھے رہیں، بالکل بیٹھے رہیں، علماء آپ کی طرف سے کھڑے ہو کر استقبال کر لیں گے۔ بہت اچھا، آپ سن رہے ہیں، اچھے انداز میں آپ بیٹھے ہیں، الحمدللہ یہ وہ خطیب ہیں، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ علاقے کے ہیں، لیکن الحمدللہ آج ان کی تاریخ بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ جہاں ایک بار جاتے ہیں لوگ ان کو بار بار بلایا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ آپ کے سامنے حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ پورے موڈ میں بالکل تیار الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ ماشاءاللہ، ممبر نور کی رونق میں اضافہ ہوا، خطیب اہل سنت
ناشری مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، اللہ تعالی حضرت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ آپ کو خطاب نایاب ان کا سماعت کریں گے۔